اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 80 تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں بخوبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے ظاہر و باطن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت گزار فرما بردار بنا لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا اللہ کا حکم ماننا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری حکم الہی کو پہنچا دینا ہے، اور جو منہ موڑ کر چلا جائے اس کا گناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں بلکہ اس پر ہوگا جو منہ موڑ کر چلا جاتا ہے۔ جو مان لے گا نجات پائے گا، اور جو نہیں مانے گا نقصان خود اٹھائے گا۔ پڑھتے ہیں اس آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ من کا مطلب ہوتا ہے جو شخص، یطیع کا مطلب اطاعت کرتا ہے، فرما بردار ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ من یطیع الرسول، پس جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت گزار ہوتا ہے، فرما بردار ہوتا ہے، یعنی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، فرما بردار بنا رہا، فقد، پس بے شک، اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یعنی من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، پس جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو بے شک اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ وَمَن تَوَلَّا، ومن، اور جو شخص، تولا کا مطلب ہے پیٹھ پھیر گیا، روح گردانی کر گیا، منہ موڑ گیا۔ وَمَن تَوَلَّا، اور جس نے منہ موڑا، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ، پس نہیں بھیجا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، علیہم، ان کی طرف، حفیظہ، نگہبان، پس ہم نے ان کی طرف آپ کو نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ فما ارسلناک علیہم حفیظہ، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ یاد رکھیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، دو حصے ہیں، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، یہ پہلا حصہ، اور دوسرا ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ پہلے حصے کو دیکھتے ہیں، ومن یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فرما برداری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجت ہے، ہر صورت میں اس کو پورا کرنا ہے، کیونکہ قرآن پاک بھی ہمیں آپ کے ذریعے سے ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی قرآن پاک کی عملی تفسیر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت قرار دیا ہے۔ ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے عملی شکل نہ دکھاتے، یعنی نماز کی، روزے کی، حج کی، زکوٰۃ کی، اگر عملی شکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں نہ ملتی تو اس عبادت کو انجام دینا کیسے ممکن ہوتا؟ غور کریں، نماز کو لے لیں، نماز قرآن پاک میں کتنی بار آیا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے نماز کہیں قرآن پاک میں یہ نہیں لکھا کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، اور ہر رکعت میں کتنے سجدے ہوں گے، کتنے دفعہ رکوع ہوگا، اور کیا رکوع میں پڑھنا ہے، سجدے میں پڑھنا ہے، اور قرآن اور بیٹھ کے تشہد میں کیا پڑھنا ہے، اور کس طرح نماز کو ختم کرنا ہے، یہ شروع کیسے کرنا ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملی۔ گویا قرآن پاک سمجھ ہی اس وقت آتا ہے جب اس کامل ہستی کو جس پر یہ قرآن نازل ہوا تھا، اس کے کردار کو، اس کے اعمال کو، اس کی سیرت کو، اس کی پوری زندگی یعنی لائف سٹائل کو
اگر آپ سامنے نہیں رکھیں گے تو پھر قرآن پاک کی سمجھ نہیں آئے گی، اور نہ ہی آپ کو اللہ کی طرف سے جو فرائض ہیں ان کا پتہ چلے گا۔ پتہ نہیں چلے گا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، حج کیسے کرنا ہے، زکوٰۃ کتنی دینی ہے، اور یہ زکوٰۃ کو کون اور کس طرح دینا ہے۔ یعنی یہ ساری چیزوں کا علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوا۔ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی عملی تفسیر ہیں۔ قرآن پاک کو آپ اپنی رائے کے مطابق نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ اکثر بندے جو اپنی رائے سے قرآن پاک کو پڑھتے ہیں وہ بیچارے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے ایسے مقامات آتے ہیں قرآن پاک میں جہاں پر گمراہی پاسبل ہے، ممکن ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا حدیث کے مطابق، جب آپ قرآن کو پڑھیں گے تو پھر آپ سیدھے راستے پر، صراط مستقیم پر گامزن ہو کر جنت کی طرف جائیں گے۔ ماشاء اللہ۔ ایک حدیث ہے جو کہ صحیح مسلم، صحیح بخاری، ابن ماجہ اور مسند احمد میں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ امیر سے مراد امیر المومنین، یعنی اگر اسلامی حکومت ہے، اس کا سربراہ ہے اور وہ تقوی میں اعلیٰ مقام رکھتا ہے، ایمان کامل کے ساتھ ہے، نیک بندہ ہے اور دین کے مطابق، شریعت کے مطابق احکام چلاتا ہے، تو اس کا حکم ماننا ہر صورت لازمی ہے۔ اس کا حکم ایسے ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مان رہے ہیں، اور اگر اس کے نافرمان بنیں گے تو سمجھو اللہ کے نافرمان بنیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی، اور پھر فرمایا جس نے میری نافرمانی کی اس نے پھر اللہ کی نافرمانی کی۔ دیکھیں نا، تو اس طرح سے یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دینا اللہ کا حکم دینا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منع کرنا اللہ کا منع کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا رضائے الہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانا، یہ سمجھ لیں یہ اللہ کو تکلیف دینا ہے۔ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معصوم ہونے کی بھی دلیل ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا رشد و ہدایت کو پانے والا ہے، اور نافرمان اپنے نفس کو نقصان پہنچانے والا ہے۔ کتنے منافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اطاعت گزار بنتے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتے تو نافرمان ہو جاتے اور چھپ چھپ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اسلام کے خلاف سازشیں کرتے۔ یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز کو حرام فرمایا اس کو حرام سمجھو، جانو، جس کو حلال فرمایا اس کو حلال مانو، اور جس سے منع کیا اس سے رک جاؤ، اجتناب کرو، اور جس کا حکم فرمایا اسے بخوشی پورا کرو۔ گویا مکمل طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اگر آپ کر لیں گے تو سمجھو آپ نے اللہ کے حکم کی اطاعت کر لی۔ ماشاء اللہ۔ اور اگر جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو چھوڑ گیا تو وہ کیسے اللہ کا فرما بردار ہو سکتا ہے؟ خود سوچیں۔ اللہ کا ہم پر حق ہے کہ ہم اللہ کی توحید اور اللہ کی صفات کے مطابق اس پر کامل ایمان رکھیں اور اس کے احکامات کی پیروی کریں، اور ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کریں، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر حق ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، احترام کریں، عزت کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کامل ایمان رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں سب سے بڑھ کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، یہ پورا ایک قسم کا اسلامی زندگی کا ایک لائف سٹائل، ایک نمونہ ہے جو کہ اگر ہم اپنا لیں تو ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران ہو جائیں۔ قرآن پاک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور احکام کے بغیر سمجھ نہیں آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو ہے وہ قرآن پاک کی عملی تفسیر ہے۔ اس لیے فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان پر قائم رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے بلکہ ہدایت پر قائم رہو گے۔ اور وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ ایک قرآن پاک اور دوسرا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اس کا دوسرا حصہ جو اس آیت کا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن تَوَلَّا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا۔ وَمَن تَوَلَّا، اور جو پیٹھ پھیر لے، منہ پھیر لے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آئے اور دین کی تبلیغ یا دین کی بات پہنچائی جائے اس کی طرف، اور وہ نہ مانے اور منہ پھیر لے، ایک طرف ہو جائے، تو یہ منہ پھیرنے والے 2 بندے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو جو بالکل نہیں مانتا، کافر ہو گیا، اور دوسرا جو سامنے تو مانے گا لیکن دل میں نہیں مانے گا، تو منافق۔ تو یہ اس کی تفسیر میں 2 بندے آئیں گے، ایک منافق اور ایک کافر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ مخلوق سے بہت پیار کرتے تھے، تو کوئی جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی بات کو نہیں مانتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی۔ جس طرح سورہ توبہ میں عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حریص تھا کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے لوگ زیادہ سے زیادہ دین کو سمجھیں، اس پہ عمل کریں اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ لیکن جب وہ لوگ نہیں ایسا نہیں ہوتے، کچھ لوگ زبان سے تو یعنی وہ مان لیتے تھے لیکن دل ان کا گواہی نہیں دیتا تھا، تو وہ منافق ہوتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ہوتا تھا۔ اسی طرح بعض کافر ہوتے تھے جو بالکل ہی نہیں مانتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچاتے تھے، یعنی دکھ ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ دکھ ختم کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ومن تولا، پس جو منہ پھیر جائے چاہے منافق ہو یا پھر کافر ہو یا جو، تو وما ارسلناک علیہم حفیظا، تو آپ اس کے نگران نہیں ہیں، آپ اس کی فکر چھوڑ دیں۔ ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کے نگران ہم نے مقرر کر دیے ہیں، 2 فرشتے اس پر نگران ہیں، وہ اس کا اعمال نامہ لکھیں گے، وہ قیامت کے دن ہمیں پیش کریں گے، تو اس کے مطابق ہم ان کے ساتھ نمٹیں گے۔ تو آپ فکر نہ کریں، آپ ان کے بارے میں پریشان نہ ہوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت فکر کرتے تھے، چاہتے تھے کہ دنیا میں سب لوگ ہی اس ایمان پر آ جائیں، اور اس بعض اوقات اکثر ایسے ہوتا تھا کہ وہ روتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف محسوس کرتے تھے، کیونکہ دل میں تھا کہ یہی کہ بھئی یہ سب لوگ مسلمان ہو جائیں، کیوں تکلیف میں آئیں۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حوصلہ دیا، گھبرائیں نہیں۔ یہ جو پیٹھ پھیر جاتے ہیں نا، چاہے وہ منافق ہوں یا وہ کافر ہوں، تو آپ سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، ہم نے ان پر فرشتے مقرر کر دیے ہوئے ہیں جو ان کے اوپر نگران ہیں، ان کا ہر عمل لکھ رہے ہیں، چھوٹا بڑا، تو قیامت کے دن اس کے مطابق ہم ان کو اجر دیں گے، اس کا گناہ کا اجر کیا ہوگا؟ جہنم کی آگ میں جانے والا کام۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، تو اس میں 2 باتیں ہو گئی، ایک منافق والی، ایک کافر والی۔ تو اس لیے فرمایا ومن تولا فما ارسلناک علیہم حفیظا، جس نے پیٹھ پھیری، تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا، یعنی ان کا نگران بنا کر نہیں بھیجا۔ اس کی 2 تفسیریں میں نے بتائیں کہ اگر پہلی بات یہ کہ اگر کوئی شخص زبان سے اسلام قبول کر لیتا ہے اور دل سے قبول نہیں کرتا، یعنی منافق ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نگران نہیں ہیں، گھبرائیں نہیں، ان کے اوپر فرشتے مقرر ہیں، وہ ان کا حساب لائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ خود ہی ان کا معاملہ قیامت کے دن حل فرما دے گا۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ جب دین کی بات پہنچائی جاتی ہے تو وہ اسلام لاتے ہی نہیں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حوصلہ دیا کہ آپ غم نہ کریں ان کافروں کا، اللہ پر توکل کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، اور پریشان نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا۔ منافقین آج بھی موجود ہیں اور کافر آج بھی موجود ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھے۔ ظاہری طور پر منافق جو ہیں وہ ایمان لاتے ہیں اور باطن میں انکار کرتے ہیں اور خلاف اسلام سازشیں کرتے ہیں۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو دنیاوی مفادات میں ایمان بیچ کر اسلام کو نقصان پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کرتے۔
फहाशी, अयाशी, LGBT और बेहयाई फहाशी को आगे बढ़ाना हो, सूद खोरी को रिवाज देना हो, हराम को हलाल में शामिल करके हलाल ज़हर करना हो, सब दुनियावी मफादात और ज़ाती मफाद के पेश नज़र ये लोग कर जाते हैं। ऐसे लोग अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि अल्लाह के 2 निगरान फरिश्ते उनकी मुकम्मल निगरानी कर रहे हैं और हर छोटे और बड़े अमल को लिख कर अल्लाह के हजूर वो पेश करते हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने इन पर 2 निगरान फरिश्ते मुकर्रर कर दिए हैं। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि आप इनके निगरान नहीं हैं, हमने इनके फरिश्ते मुकर्रर कर दिए हैं, तो ये इनसे हम खुद निपटेंगे फिर। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की हालत देखकर गमगीन हो जाते थे, रोते रहते थे, और कैसे यानी कि ये लोग अजीब हैं, यानी ये सोचते थे कि ये दुनियावी धोखे में मुब्तला होकर आखिरत की सच्चाई और हकीकत को भूले हुए हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने हौसला दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि परेशान ना हों, इनके आमाल इनके साथ हैं, वो ख़ुद ही अपने आमाल के ज़िम्मेदार हैं और फरिश्ते उन पर अल्लाह ने निगरान लगा रखे हैं, तो जो उनके आमाल की निगरानी करते हैं और उनके हर छोटे और बड़े अमल को लिख जाते हैं। असल में ये आयत उस वक्त नाजिल हुई जब मुनाफिकों का सरदार अब्दुल्ला बिन अबी जो था, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि मेरी इत्तबा करो, कामयाब हो जाओगे, तो उसने कहा ये तो कैसी बात है, ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे फरमाते हैं कि ये हम अल्लाह को छोड़कर इनकी इत्तबा करें। तो इसी तरह की बात वो उसने की, तो फिर ये आयत नाजिल हुई, मय्युति रसूला फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कर ली उसने अल्लाह की इताअत कर ली। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करना, फर्मा बरदार होना, असल में अल्लाह का फर्मा बरदार होना है, और जो इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एराज़ करेगा, पीछे हटेगा, तो उसका वबाल मुसीबत उसी पर पड़ेगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फर्मा बरदारी में कायम दायम रखे और इसी में ही इस दुनिया से उठाए। आमीन।